السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وحدت ادیان پر گفتگو چل رہی تھی اور یہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ کچھ مسلم اہل علم و دانش کے خیال میں تمام مذاہب کے لوگ نجات اور سعادت کے مستحق ہے اور ان کے لیے شریعت محمدیہ پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر وہ نجات پا لیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان، خدا پر ایمان، عمل صالح ان کے پاس ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی مسلمان ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو گزشتہ ویلاگ میں ہم نے ڈاکٹر عدنان ابراہیم صاحب کا نقطہ نظر آپ کو بتایا تھا۔ فلسطینی مذہبی اسکالر ہے اور کچھ متنازعہ ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان پہ الزامات ہے کہ وہ اہل سنت سے نکل چکے ہیں اور وہ شیعہ ہو چکے ہیں، اور ان کا اپنا ہی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو ان کا نقطہ نظر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر ان کی رد میں بہت کچھ کہا گیا، لکھا گیا، تو ایک اور معاصر دانشور ڈاکٹر سعید فودہ صاحب، جو کہ اپنے آپ کو وہ ہے اپنے آپ کو کیا، وہ ایک راسخ العقیدہ اشعری اہل سنت مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور جدید متکلمین میں وہ ان کا نام سر فہرست ہے۔ کئی کتابوں کے بھی مصنف ہے، اور ان کی مختلف ٹاپکس پر، موضوعات پر بہت علمی گفتگو جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو آج کی ویلاگ میں انہوں نے خاص اس نقطۂ نظر سے جو عدنان ابراہیم پر تنقید کی، بہت ساری گفتگو ہے ان کی جس میں وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں، تو آج میں ان کی ایک ویڈیو کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں وہ ڈاکٹر عدنان ابراہیم صاحب کا نقطۂ نظر کیا سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ نقطۂ نظر کیوں غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف میں تاکہ تھوڑا سا آپ کو یعنی اس نقطۂ نظر کے ماننے والے وحدت ادیان کے اور اس کو نہ ماننے والے دونوں کا بیک وقت، ویسے تو نہ ماننے والوں کا اتنا تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سب اکثریت آپ میں سے وہ ہے جو اس ہی نقطۂ نظر کے قائل ہوں گے کہ اسلام قیامت کے بعد تمام ادیان منسوخ ہے اور اب نجات و سعادت کے لیے اسلام میں آنا اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن بہرحال میں نے چاہا کہ تھوڑا سا ان کے اوپر جو تنقید ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو یہ آپ ذرا ان کی ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، میں اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عربی میں ہے ان کی یہ گفتگو، مختصر کلپ ہے، ذرا سنیے ڈاکٹر فودہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ هناك مثالان على من يدعي الاجتهاد في أصول الدين، الاجتهاد في أصول الدين، ويقول إنني خالفت بعض القطعيات وبعض المعلوم من الدين بالضرورة وأني أنا مجتهد ومن حقي أن أقول ذلك. أنا اخترت مثالين، واحد في أصول الفقه وواحد في أصول الدين. الأول قول عدنان إبراهيم وحسن بن فرحان المالكي بحسب ما فهمته منه، وأبو يعرب المرزوقي بحسب ما صرح به في مقالات كثيرة، وغيرهم من الذين يتكلمون في الدين في هذا العصر، أن اليهودي والنصراني مع بقائه على ما هو عليه فهو ناج بمجرد الإقرار بنبوة محمد حتى لو لم يتبعه ويلتزم بأحكامه. خصوصا هذا النص بالتحديد اللي صرح فيه بالتحديد عدنان إبراهيم بنصه وفصه تقريبا، والآخران يعني يؤول كلامهما إليه، يعني حتى نكون برضو منصفين أنه يؤول كلامهما إليه وفيهما في كلامهما ما يدل عليه، لكن الذي صرح به بهذه الدرجة من الوضوح هو الأول. حتى لو لم يتبعه في أحكامه، لاحظ كيف المسألة، ولم يؤمن به، واستدل بقوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يعني يريد من هذا أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا سواء، يعني منهم من هو مليح ومنهم من هو عاطل، وبالتالي منهم من يسجد ويتلو الصلاة الكتاب ونحو ذلك، وبالتالي هؤلاء وهم كذلك يعني من أهل الكتاب، يعني يهود أو نصارى أو إلى آخره، وهم على ما هم عليه فهم ناجون. هكذا هذه وجه الاستدلال من الآية، والحقيقة أن الآية ليست كذلك. الآية تدل على أنه منهم من هم مخلصون ومنهم من هم ليسوا مخلصين، منهم من هم صادقون على الأقل ومنهم من هم غير صادقين، ولكن هذا لا يعني أن الصادقين منهم
إنهم ناجون، بل هم مكلفون باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تدل عليه آيات أخرى كما تعلمون. واحتج بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إيش بصير له إذا عمل صالحا؟ من آمن، لاحظ، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ما ذكر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، في النص الآية ما في ذكر، لا يوجد ذكر للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني استدلوا بأن هذه الآية تقول أنه لا يجب عليهم أصلا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهم البقاء على يهوديتهم ونصرانيتهم وصابئيتهم فقط، يكفيهم أن يقولوا إيش؟ نحن نعمل صالحا ونؤمن بالله. والأخ بيقول إيش؟ هؤلاء فعلا يؤمنون بالله وكثير منهم يعملون الصالحات، إذا هم من الناجين في يوم القيامة. سعید صاحب اپنی گفتگو میں یہ بتا رہے ہیں کہ عدنان ابراہیم، یعنی جن کا ہم نے گزشتہ ویلوگ میں ذکر کیا، اصول دین میں اجتہاد کا مدعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعض قطعیات اور ضروریات دین کا انکار کیا ہے. یعنی فودا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود اقرار کیا اور انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کی ہے. فودا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدنان ابراہیم یہ کہتے ہیں چونکہ میں مجتہد ہوں اس لیے مجھے یہ حق حاصل ہے. اب فودا صاحب یہ کہہ رہے سعید صاحب کہ میں نے دو مثالیں منتخب کی ہیں ان کے اس نقطہ نظر کو بتانے کے لیے کہ وہ کس طرح سے اصول دین میں مجتہد ہونے کے مدعی ہے. ایک کا تعلق اصول فقہ سے ہے، ایک کا تعلق اصول دین سے ہے. اس ویڈیو کا جو حصہ میں نے آپ کو سنایا اس میں صرف اس حصے ان کی گفتگو کا وہ حصہ ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا، جو آپ نے ابھی ان کی گفتگو سنی عربی میں، جس میں وہ ان کے اصول دین سے متعلق جو نقطہ نظر اس پہ رد فرما رہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عدنان ابراہیم، حسن فرحان مالکی وغیرہ کا یہ کہنا کہ یہودی اور عیسائی وغیرہ اپنے اپنے دین پر رہتے ہوئے جنت میں جائیں گے، وہ نجات کے مستحق ہیں. ان سے صرف اتنا مطلوب ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں، پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا ضروری نہیں ہے. خاص طور پر عدنان ابراہیم یہ بات بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں. اور ڈاکٹر سعید فودا صاحب کہتے ہیں کہ عدنان ابراہیم یہ کہتا ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت صراحت سے کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں جو اس نقطہ نظر کے قائل ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت صراحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ یہ سب بھی نجات کے مستحق ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں اور ایمان بھی نہ لائے. ان کا استدلال یہ ہے. یہ عدنان ابراہیم کا موقع بیان کرتے ہوئے میں نے آیت پیش کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113-114، جس میں اہل کتاب کی تعریف کی گئی کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو اللہ کی آیتوں کا تلاوت کرتا ہے راتوں میں اور وہ سجدہ ریز رہتا ہے، یعنی ایک گروہ کا یہ بتایا. تو اس سے عدنان ابراہیم کا استدلال تھا جس کو رد کر رہے سعید فودا سے. اپنی گفتگو میں وہ ہمارے جو آپ نے سنی کہ اس آیت سے استدلال کر کے یہ کہتے ہیں عدنان ابراہیم کہ یہود و نصارہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے نجات کے مستحق ہیں. حقیقت میں آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سعید فودا صاحب جو آپ نے گفتگو سنی اس میں یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آیت میں اتنا کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ مخلص لوگ ہیں اور کچھ مخلص نہیں ہے، کچھ لوگ سچے ہیں کچھ لوگ سچے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے جو سچے ہیں وہ نجات کے مستحق ہے، یعنی جو عام اپنے معاملات میں سچے ہیں یہ ان کی تعریف کی گئی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسی ضروری نہیں کہ وہ نجات کے مستحق ہے، بلکہ وہ حضرت محمد کی اتباع کرنے کے مکلف ہے. اس پر قرآن کی دیگر آیات دلالت کرتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں. اس کے بعد سعید فودا صاحب کی جو گفتگو آپ نے سنی سو یہ کہہ رہے کہ عدنان ابراہیم کا ایک استدلال ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 سے. تو وہ کہتے ہیں کہ عدنان ابراہیم نے اس آیت سے بھی استدلال کیا. سعید فودا صاحب فرما رہا اپنی اس گفتگو میں کہ انہوں نے اس آیت سے بھی استدلال کی ہے. ان کا استدلال ہے کہ اس آیت میں ایمان باللہ، یوم آخر اور عمل صالح کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر نہیں ہے. اس آیت میں نبی پر ایمان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس لیے یہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان پر نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ان کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں. ان کے لیے محض اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر، اور عمل صالح کرے. تو سعید فودا صاحب کہتے ہیں کہ عدنان ابراہیم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت کا اللہ پر ایمان ہے اور وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن وہ نجات پائیں گے. تو یہاں پر پھر آگے یہ تنقید کی جو ان کی گفتگو وہ آگے تک پھیلی ہوئی ہے،
میں نے ان کی گفتگو سے محض صرف وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جس کے اندر انہوں نے عدنان ابراہیم صاحب کی اس بات کی یا ان کے اس نظریے کی تردید کی ہے کہ اہل کتاب یا باقی مذاہب والوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے آج بھی، یعنی قبل از اسلام کی بات نہیں ہو رہی، آج بھی حضور کی بعثت کی بات سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جو اہل کتاب، جو دیگر مذاہب کے لوگ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح کی ریکوائرمنٹ مکمل کر لے، اتنا ان سے مطلوب ہے تو وہ نجات و سعادت کے مستحق ہے۔ تو سعید فودہ صاحب اور ان جیسے دیگر اہل علم کا خیال ہے کہ یہ نظریہ غلط اور باطل ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگلی گفتگو میں اہل تشیع کے دو بڑے علماء کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں وہ بعینہ ہی یہی نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں اور ان کے دلائل بھی انہوں نے بھی اپنی گفتگو اور اپنے اس نظریے کی بنیاد انہی دونوں آیتوں کو بنایا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مزید دلائل بھی وہ دے رہے، بہت دلچسپ ہے، ان کا موقف آپ سنیں۔ اور ان میں سے ایک تو بیچارے ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ایران میں، اور ان پہ بہت عجیب و غریب قسم کے الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں، تو آگے ہم ان پہ گفتگو کریں گے، انتظار کیجیے گا اگلی ویلاگ کا، جس میں ہم اہل تشیع کے دو بڑے عالم، مشہور معروف عالم اور ان کا نقطہ نظر اس حوالے سے پیش کریں گے۔